آٹھویں صورت سورہ اعراف پڑھ رہے ہیں اور آج اس کی آیت نمبر 18 سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بورڈ پر لکھا ہوا ہے آیت نمبر 18 جی انشاءاللہ تعالی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 18۔ یس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کے اس دوسرے رکوع میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ اس رکوع میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کی 17 آیات ہم نے پڑھی تھیں۔ تو گزشتہ آیات میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ اسجدوا لآدم، تو سب نے سجدہ کیا اور یہ ابلیس نے نہیں کیا تھا، اور پھر اللہ کے آگے یہ توجیہ بیان کرنے لگا کہ انا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں تو میں کیوں سجدہ کروں۔ گستاخی تھی، بے ادبی تھی اور حکم کی نافرمانی تھی، تو اللہ نے کہا فاہبط منہا، اتر جا یہاں سے، چلا جا۔ اس پر اس نے کہا جی مجھے مہلت دے دیں قیامت تک کے لیے، وہ اس کی درخواست مان لی گئی، اور اس پر بھی وہ کہنے لگا کہ میں آدم علیہ السلام کی جو ذریہ ہے، اولاد، اس کے راستے میں بیٹھ جایا کروں گا کہ وہ صراط المستقیم کی طرف نہ جا سکیں، یعنی ان کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، ہر طرف سے وار کروں گا۔ یہ موضوع ہم نے آیت نمبر 17 تک پڑھا تھا۔ آج جو آیت نمبر 18
کی تلاوت کی گئی ہے، اس نے فرمایا قال اخرج منہا مذءوما مدحورا۔ قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا، خرجا یخرجو ہوتا ہے نا، اس سے فعل امر بن گیا، ہاں نکل جا نکل جا اس سے، مذءوما مدحورا۔ مذموم یہ اردو کا ہے، مذمت نہیں کہتے، مذمت کنڈیم کرنا، برا بھلا کہنا، بدحال ہے نا۔ مذموم اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ زال الف میم ہے، یہ روٹ ورڈ ہے اس کا، اور یہ پورے قرآن میں یہ یہاں پر ایک ہی دفعہ ہے، اور جگہ نہیں آیا، یہ لفظ یہیں پر ہے۔ معنی وہی ہے، کسی کو حقیر اور مذموم گرداننا۔ تو آگے وہ کہا بھی تھا نا اصغرین، ذلیل اور خوار مردود ہو کر نکل جا، تو یہ اسی معنوں میں جو ہے وہ آیا ہے نا جی۔ اچھا، اب مدحورا، مدحورا یعنی دھتکار دینا، اس کا روٹ ورڈ میں آپ کو بتاؤں، دال ہا را، را یہ ہے، دال ہا را۔ ہاں، اس روٹ ورڈ سے 4 الفاظ ہیں پورے قرآن میں مدحورا ہے، 3 جگہ تو مدحورا ہی آیا ہے لفظ، ایک جگہ صرف دہورا آیا ہے۔ کون کون سے 4 ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آپ پڑھ رہے ہیں، یہی پڑھ رہے ہیں ہم، 7-18 بنی اسرائیل میں 2 دفعہ آ رہا ہے یہ، بنی اسرائیل 17 نمبر ہے، ایک آیت 18 میں آئے گا، ایک 39 میں آئے گا، 3 ہو گئے نا، اور ایک سورہ صف کی آیت نمبر 9، 1 2 3 4، 4 ہو گئی ہے نا جی۔ ہاں، اللہ اکبر ہے نا۔ چلیے ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 ہے نا، اس میں کہا من کان یرید العاجلۃ، آیت ہے یہ، عاجلۃ اجل سے ہے نا، جلدی کو کہتے ہیں نا، عجلت نہیں ہوتا کہ جو فوری فائدے چاہتے ہیں، فوری فائدے یعنی دنیا کے ہی، بس دنیا میں مل جائے نا، تو کہا اجلنا لہ فیہا، دے دیتے ہیں ہم اس کو۔ لیکن آگے بڑی زبردست بات کہی ہے اسی آیت میں، کہا وہ دے تو دیتے ہیں لیکن ما نشاء لمن نرید، ہاں یہ نہیں کہ جو اس نے دنیا کے لیے مانگا سارے اس کو دے دیا، ما نشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں وہ ہم دے دیتے ہیں۔ لیکن کہا اس نے عاجلہ دنیا کی مانگا تھا تو پھر وہ آخرت کا سمجھ لے، وہاں کچھ نہیں ہے اس کے لیے، ثم جعلنا لہ جہنم، وہاں پر پھر جہنم کے لیے تیاری کر لے، یصلاھا مذموما مدحورا، وہاں بھی مدحورا ہے نا جی، جلدی دے دیتے ہیں لیکن پھر اس کے لیے جہنم رکھ چھوڑیے ہم نے، جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 ہے، وہاں بھی یہ جو ہے مدحورا کا لفظ آیا ہے، سورہ صافات میں بھی آیا ہے، سورہ صافات میں مدحورا کی جگہ دہورم آیا ہے کہ انہیں دھکے دیے جائیں گے، عذاب علیم ہے ان کے لیے۔ اچھا، تو یہ شیطان کے بارے میں یہاں کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ شیطان کے پیچھے چلے گا نا، اس کی بات مانے گا، میں سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دوں گا، جہنم بھر دوں گا، بڑا سخت الفاظ ہے۔ لمن تبعک منہم، لمن پھر جو، تبعک اتباع کرے گا تیرے، یعنی پیروی کرے گا تیری، شیطان کی یعنی، منہم ان میں سے، ہم ضمیر جو ہے یہ آدم کی اولاد کی طرف ہے، اولاد آدم میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا، لَأَمْلَأَنَّ، ملا ہوتا ہے نا بھر دینا، یہ وہی ہے جو 9واں پارہ جو ہے نا شروع ہوتا ہے قال الملأ، روٹ ورڈ وہی ہے، سردار کے معنی میں آتا ہے یعنی بھرے ہوئے لوگ کھاتے پیتے ہیں، اس معنوں میں ہے تو بھر دینے کا آتا ہے، لَأَمْلَأَنَّ، دیکھیں یہ لام اور نون شد یہ لازمن کے معنی دیتا ہے، لام شروع میں اور نون شد والا، لَأَمْلَأَنَّ، جیسے لَأَقْعُدَنَّ، بہت سارے لفظ آتے ہیں،
تو ضرور میں بھر دوں گا کس کو؟ جہنم، جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سارے کے سارے، سب کو۔ بڑا سخت ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابلیس سے کہ بس تو نکل جا یہاں سے، اور تو مذموم مدحورا ہے، ذلیل ہے اور دھتکارا ہوا ہے، اور کہا کہ جو تیرے پیچھے چلیں گے نا، تیری بات مانیں گے، تو سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ دیکھیں آیت نمبر 13 آپ نے پڑھی تھی، یہ آپ آیت نمبر 18 ہے، تو وہاں آیت نمبر 13 کے شروع میں قال فاہبط منہا، قال فاہبط منہا، اور ابھی 18 پڑھی ہے آپ نے، وہاں پہ فرمایا کہ قال اخرج منہا، قال اخرج منہا، یہاں پر ہے ادھر جائے یہاں سے، ابلیس سے کہا گیٹ آؤٹ، اخرج جیسے انگلش میں کہتے ہیں گیٹ آؤٹ، دفع ہو یہاں سے۔ تو یہ تکرار ہے، یہ کس سلسلے میں دو جگہ، 13 میں یہ ہے، 18 میں یہ ہے، کیا ہے پرسپیکٹو؟ ہاں جنت سے، لیکن دو دفعہ ہے نا، ایک جگہ کہا فاہبط منہا، پھر کہا اخرج منہا، ہے نا جی، ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ پہلا جو ہے نا کہا کہ اتر جائے یہاں سے، یہ نافرمانی، سجدہ نہیں کیا، نافرمانی، حکم کی نافرمانی ہے کہ ابا واستکبرا، انکار کر دیا میں نہیں کرتا سجدہ۔ اچھا نافرمانی، اور اس کے علاوہ اللہ سے بحث، توجیہ بیان کر رہا ہے اللہ سے جس نے بنایا ہے سب، کہ جی انا خیر منہ، اللہ کو بتا رہا ہے میں بہتر ہوں، اس کو تو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، میں آگ سے ہوں، میں سپیریور ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، اس پر کہا ادھر کیا، حکم کی نافرمانی ہے۔ اچھا یہ حکم ہے فوراً فاہبط منہا، تو فوراً اترا نہیں، ٹھہر گیا، اپنی درخواست پیش کر دی، حکم سن کر کہا کہ انذرنی الی یبعثون، آپ نے حکم دے دیا فاہبط اتر جا، تو میں ایک درخواست ہے کہ قیامت تک مجھے زندہ رہنے دینا، الی یوم یبعثون، آیت پڑھیں پوری، وہ ایک ہفتہ دو ہفتہ سال کا نہیں مانگ رہا، وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا حکم ہے میں چلا جاتا ہوں، قیامت تک مجھے موت نہ دینا۔ اللہ نے کہا یور اپلیکیشن ہیز بین گرانٹیڈ، جا۔ آپ بڑا غور کریں، اللہ تعالیٰ وہیں پر کہہ سکتا تھا کہ تو نے آدم حوا کو بہکایا، تو نے حکم کی نافرمانی کی، تیرا کلا کما، تیری ذات ہی کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ پری ڈیزائن تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بھیجنا تھا اور اس کا کاؤنٹر شیطان کا بھی بھیجنا تھا، تاکہ ٹیسٹ رہے، کشمکش ہے، اس نے برائی کی طرف کھینچنا تھا اور انسان کو کہا ہے نیکی کرے، یہ پری ڈیزائن اللہ نے بھیجنا ہی تھا، ہے نا جی۔ اچھا ہاں، تو یہ ہے۔ اچھا اب دیکھیں اس نے درخواست پیش کی اور اس کی درخواست جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے۔ اچھا اب اس کے بعد جو ہے درخواست منظور ہونے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں سیدھے راستے میں گھات لگا کر بیٹھا کروں گا، اب اپنا پروگرام بتا رہا ہے، ذرا غور کریں، اس کے بعد بھی تب درخواست ہو گئی تھی، آیات پر غور کرے، کہہ رہے میرا ایجنڈا یہ ہے، ٹھیک ہے آپ نے مہلت دے دی قیامت تک زندہ رہنے کی، میں آپ کو ایجنڈا میں بتا دیتا ہوں، اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کے، یعنی جو آدم اور اس کی اولاد زمین پر پھیلے گی، میں سیدھے راستے میں گھات لگا کر بیٹھ جایا کروں گا اور میں دائیں بائیں سے اٹیک کیا کروں گا اس پر، سیدھے راستے پر جانے نہیں دوں گا اور سارے ناشکرے بنا دوں گا میں۔
یہ پروگرام بتا رہا ہے، اللہ نے وہ پروگرام اس کا سن لیا ہے نا جی. کہا کہ سیدھے راہ میں گھات لگا کر بیٹھوں گا، گھات لگا کر بیٹھوں گا اور حملہ کروں گا ہر طرف سے. یہ کہا. اس کے بعد اللہ نے یہ سن لیا، پھر کہا فخر جا کر لے تو. لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ میرے بندوں پر تیرا وار نہیں چلے گا. یہ بہت سی جگہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہا. ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اپنا بتا رہا ہے. بہت سی جگہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے تو کر لے جو تو نے کرنا ہے، لیکن میرے بندوں پر تیرا وار نہیں چلے گا. ایسا بھی نہیں ہے کہ تجھے میں نے پوری اتھارٹی اور وہ دے دیا، تیرا ہر جگہ غلبہ رہے گا. بہت سی جگہ آیا ہے کہ میرے بندوں پر نہیں ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے. تو دیکھیں یہاں پر یہ میسج مل گیا کہ اگر یہ شیطان کے حملوں سے بچنا ہے تو اللہ کے بندے بن کر رہو تو انشاءاللہ بچ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. میسج مل گیا. اچھا دیکھیں آیت نمبر 18 میں ہے قال اخرج منہا مذموما مدحورا لمن تبعک منہم، جو بھی تیرے پیچھے چلے گا نا، اتباع کرے گا، تو لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. اچھا اب دیکھیں آگے جو ہے اگلی آیات میں موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی زوجہ سے کہا کہ تم جنت میں رہو مزے سے ہے، لیکن ایک صرف شرط لگائی کہ پوری اتنی وسیع اور اس جنت ہے، گھومو پھرو کھاؤ پیو، ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا. یہ منع کر دیا. کہا اگر اس کے پاس چلے گئے نا تو فتکون من الظالمین، ہاں ظالموں میں تمہارا شمار ہو جائے گا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. آیت نمبر 19 ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، ساکن نہیں ہوتا سکونت اختیار کرنا، اردو کے فارم پر لکھا ہوتا ہے سکونت، ساکن رہنے والا، سکونت اختیار کرنا، تو اس سے فعل امر بن گیا اسکن، تم رہو، انتا تم، وہ زوجک الجنت، اور تمہاری زوجہ کہاں رہو جنت میں، فکلا اور کھاؤ. اچھا یہ دیکھو یہ کلا جو ہے نا، یہ غور کرے، یہ ایسے لکھو نا کاف کے اوپر پیش لام، اس کو بھی کلا ہی پڑھیں گے آپ، لام زبر لا، لیکن یہ الف کے ساتھ لکھا ہے، آپ غور کریں. ہاں دو، یعنی دونوں کو حکم تھا، یہ نہیں ہے کہ صرف تثنیہ. اللہ خوش کہ یہ ادبی کا قانون ہے، الف ایڈ ہو جائے نا تو تثنیہ دیتا ہے، تو یہ ایک کو حکم نہیں تھا، ہاں دونوں کو تھا. اور درخت کے پاس نہ جانے کا بھی دونوں کا تھا، وہ بھی آپ دیکھیں تقربا، غور کریں قریب ہوتا ہے نا تقربا، تو اس کو پڑھیں با زبر با، با زبر با تقربا، لیکن یہ ایسے نہیں لکھا ہوگا، یہ الف کے ساتھ لکھا ہے. تم دونوں نے نہیں جانا، یہ نہیں کہ جی وہ اماں ہوا چلی جائیں اور آدم نہ جائے، کہا نہیں دونوں نے نہیں جانا. اللہ اکبر، تثنیہ کا ایسی حکم دونوں کو تھا، ہے نا، یہ تثنیہ کا ہے. آگے بھی آپ دیکھیں گے سارا تثنیہ کا چلے گا، کما ہما، یہ جو ہے نا بہت آئیں گی. کما بھی تثنیہ کا ہوتا ہے اور ہما بھی، یہ مخاطب کا اور یہ ہما، یہ دونوں لفظ بہت آئیں گے اس میں نا. فتکونا، وہ بھی الف سے ہے، دیکھو جزاک اللہ، بالکل یہ ہمیں ذرا تھوڑا سا عربی کا بھی غور کرنا چاہیے. اور پھر آگے دیکھیں رکوع کے اختتام تک آپ کو تثنیہ کے صیغے ملیں گے، کما ہما، بہت زیادہ، وہ دونوں سے خطاب چل رہا ہے، دونوں سے خطاب. اللہ اکبر. تو کہا فکلا، تم دونوں کھاؤ، من حیث شئتما، یہ تما بھی دو کا ہے، تا تی تما تم تو نا، ایسا ہوتا ہے نا، جہاں سے تم دونوں چاہو، لیکن شرط کیا ہے، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جاؤ، ہذہ الشجرہ اس درخت کے. بس دیکھیں ایک سمپل بات ہے کہ شجرہ کہا ہے. اب یہ کہنا کہ جی وہ درخت کس چیز کا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں گندم کا، یار گندم کا درخت ہوتا ہے کوئی، یہ ضرورت ہی نہیں ہے، بس ایک حکم ہے واٹس ایور کوئی بھی ہو. اگر اتنا ہی ضروری ہوتا
تو اللہ تعالیٰ یا شجر کے ساتھ نام نہیں بتا سکتے تھے؟ تو ایسے ہی اس میں پڑھنا، یہ میں تو حیران ہوں، لوگ کہتے ہیں درخت کس چیز کا تھا، درخت کس چیز کا، زیتون کا نام ہے، انجیر کا، وہ تین کا ہے، تو اللہ بتا دیتے کہ میں نے کہا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا. جی سر ہاں جی جی بہت اچھا ہے وہ مختصر. ہاں ہاں یہ میں نے بھی پڑھا تھا. ہاں 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 یہ میں نے بھی پڑھا تھا. ہاں اس کا کہیں کسی نے یہ لکھا تھا کپڑے اتر گئے. ہاں ہاں ننگے ہو گئے. ہاں یہ میں نے بھی پڑھا ہے، کیونکہ وہ اس سے ملا رہے ہیں. آگے آتا ہے سو آتی ہی ماں شرم گاہیں جو ہے نا ننگی ہو گئیں بدت. بالکل یہ ہے نا. ہاں تو یہ بس انٹرپریٹیشن ہے. بہرحال بس منع کیا تھا، سیدھی بات ہے. ایک حکم ہے نہیں جانا، بس نہیں جانا ہے. وہ کتنی عزیز چیز ہو، منع کر دیا ختم ہو گیا. حکم کی بات ہے نا، ہے نا. شجر بھی پروڈیوس کرتا ہے. ہاں اس طرح انسان ایک دوسرے جب ملتا ہے تو کچھ پروڈکشن ہوتی ہے. ہاں تو اس طرح وہ بنا ہے نا. ہاں 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 ہوگا بالکل. بہرحال یہ یہاں پر اللہ کا ایک حکم تھا کہ درخت کے پاس نہ جانا، ولا حکم آ گیا. لیکن کہا کہ اگر چلے جاؤ گے فتکون من الظالمین. تکونہ بھی دیکھیں الف کے ساتھ ہے، فتکونہ پھر دونوں ہو جاؤ گے ظالم ہو جاؤ گے، ہے نا جی. تو آیت میں یہی فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ اما ہوا ہے، یہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو جہاں سے تمہارا دل چاہے، بس اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم بڑا نقصان اٹھاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب آ گیا شیطان میدان میں ہے. اس نے کہا نا یہ منع کیا ہے. اچھا یہ بھی ایک فطرت ہے، جس سے منع کیا نا تجسس پیدا ہو جاتا ہے. اسی نے اسی کو ایکسپلائٹ کیا، آ کر کہہ رہا ہے کہ میں بتاؤں کیوں منع کیا ہے. ہاں اچھا ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے میں بڑا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے نفع کی بات کرتا ہوں. وہ منع اس لیے کیا ہے کہ یہ درخت کا کھاؤ نا تو ملکین، ہاں فرشتے بن جاتے ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم ایسی جنت ہی میں رہو گے، جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے. یہ کہا اس نے. پھر کہا وسوسہ ڈالا لہما، دیکھیں ہما آ گیا ہے ان دونوں کے. ہاں بالکل. کس نے ڈالا وسوسہ؟ شیطان نے. لی یبدیا، اب یہ وہ ان کی بات آ گئی ہے کپڑے اترنے کا نا. لی یبدیا، تاکہ ظاہر کرے، لہما ان کے لیے، ماوریا جو چھپایا گیا. ماوریا جو چھپایا گیا ہے نا جی. یہ وہاں بھی لفظ آتا ہے نا جو دعا ہے نیا لباس پہننے کی ہے، وہ پڑھنی چاہیے. الحمدللہ الذی کسانی ما اواریا، وہی لفظ ہے وریا، ما اواریا بہی عورتی واتجمل بہی فی حیاتی. کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے لباس دیا، اس سے میں اپنا ستر چھپاتا ہوں، چھپانا ہے نا وریا، اور اس لباس سے زینت حاصل کرتا ہوں، جمال ہے. بس اچھی ہے، دعا پڑھنی چاہیے. نیا لباس جیسے عید وید پر پہن ہو نا، اس کی دعا ہے. تو وہی لفظ ہے ما وریا جو چھپایا گیا، انہما، دیکھیں ہما کا دونوں سے، من سواتہما. سواتہما میں کبھی بتاؤں میں آپ کو، یہ سین واو الف ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے جو سو پڑھتے ہیں نا آپ، اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے. سو سیئات نہیں ہوتا علماء سو، سیئات حسنات کا الٹ. تو یہ بھی جسم میں ایک وہ یعنی برا پارٹ جیسے ہے نا، چھپانے والا، شرم والا، تو اسی سے یہ سواتہما روٹ ورڈ دونوں کا ایک ہی ہے. اگر آپ دیکھیں سیئات کا اور یہ سوآت، ہما تو وہ ہے نا، وہ ہاں وہ لگا ہوا ہے پروناؤن جیسے ہما ہے. سواتہما تو ان کی شرمگاہیں ہے نا. اچھا وقالا، اور کہا، ما نہاکما، یہ ابلیس کہہ رہا ہے حضرت آدم سے کہ ما نہیں نہاکما، منع کیا. نہیں ہوتا ہے نا منع کرنا، نہیں عن المنکر ہے، آپ پڑھتے ہیں نا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. امر بالمعروف نیکی کا کہنا اور
نہیں علی المنکر منع کرنا برائی سے، اسی سے نہا کے ساتھ کما لگ گیا، نہیں منع کیا تم دونوں کو، کس نے؟ ربکما، تمہارے رب نے، کس سے؟ انہاذہ شجرہ، اس درخت سے، الا سوائے اس کے، آگے دو باتیں بتا رہا ہے کہ ان تکون ملکین، دیکھیں ملک کے ساتھ یا نون لگ گیا، یا نون جو ہے نا یہ بھی تثنیہ کا ہے، جیسے الف ایڈ کرو نا، جیسے مشرقین اور مغربین نہیں ہوتا، تو ملکینی دونوں فرشتے، او تکون من الخالدین، او یا تکونا تم دونوں ہو جاؤ من الخالدین ہمیشہ رہنے والے، یعنی دو باتیں بتا رہا ہے کہ اس درخت میں یہ خاصیت ہے کہ کھا لو گے تو ملک، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ رہو گے جنتی بن کر، ہے جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے، تمہیں فکر و فاقہ ہی نہیں ہوگا یہ کہ کب ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو یہ اس آیت میں فرمایا کہ شیطان نے دونوں کو پسلایا، وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے وہ کپڑے اتار دے، ستر کھول دے، اور جو یعنی ان کی نظروں سے پوشیدہ تھی ما ورجا، جو چھپایا گیا تھا، تو ساتھ وہ ابلیس کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے، اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے یہیں جنت میں نا، ہاں ہمیشہ کی زندگی۔ بہتر ہی تھا رہنا، اگر رہتے جاتے نہ برگلائے جاتے نہ ہاں جنت، تو پھر جنت کے لیے تو ساری تگ و دو ہو رہی ہے نا۔ ہاں بالکل، جنرل میں دو ہی ہوتے بس، پھر وہ دو ہی ہوتے بس، سارے ہمیشہ دو رہتے۔ اللہ نے ایسے ہی ڈیزائن کیا تھا، ایسے ہی۔ ہاں اچھا، ساتھ وہ یہ قسم بھی کھا رہا ہے کہ یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ درخت کھانے میں فائدہ ہی ہے، تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، نصیحت خیر خواہی ہوتا ہے نا، الدین نصیحت، خیر خواہی، تو قسم کھائی، ہما ان دونوں سے، یعنی حضرت آدم اور اماں ہوا سے، کیا کہا؟ انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں لکما تم دونوں کے لیے لمن الناصحین خیر خواہ ہوں، میں جو ہے خیر خواہ ہوں تمہارا، یعنی تمہاری بھلائی کے لیے بات کر رہا ہوں، تمہارا مخلص ہوں، ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اگلی آیت میں فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، فَدَلَّا پسلایا، ہے نا جی، پسلایا ہما ان دونوں کو، بغرور، عربی میں غرور جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں دھوکہ، ہاں دھوکہ فریب، یس، دھوکہ فریب کو غرور کہتے ہیں، یعنی دھوکے سے برگلا دیا، ہے نا جی، شیطان کو دھوکے سے۔ فلما، اور پھر جب ذائقہ سے ہے یعنی کھا لیا، چکھ لیا، شجرتا اس درخت کا پھل اسے چکھ لیا جس سے منع کیا تھا، تو وہی ہوا جو اوپر کہا گیا نا کہ لیبدی لہما ما وریا، تو وہ لباس اتر گئے جنت کے جو پہنے ہوئے تھے، بدت کا مطلب یہ ہوتا ہے ظاہر ہو جانا، یہ بدت با دال واو یہ وہی ہے جو وہاں نہیں آتا کہ وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو، وَمَا تُخْفُوا یا چھپاؤ، ہاں تبدو اور تخفو اللہ جانتا ہے، ظاہر کرو جو چھپاؤ، یہ روٹ ورڈ وہی ہے روٹ ورڈ، یہاں بھی ظاہر کرنا، بدت ظاہر ہو جانا، ہے نا جی، تو بدت ظاہر ہو گئے، یعنی لہما ان دونوں کے لیے کیا ظاہر ہو گئے؟ سوآتہما، ان کی شرمگاہیں یعنی جن کو چھپایا تھا، واتفقا، تفیقہ مطلب ہوتا ہے ایسا کرنے لگا، کاف، ہاں یعنی یہ کسی کام کے شروع کرنے کا معنی دیتا ہے، کسی کام کے شروع کرنے کا،
یہ قرآن میں یہ جو ہے نا تفریقہ، یہ پورے قرآن میں 3 جگہ آئے ہیں، 2 تو اسی میں آئے ہیں آدم اور ابلیس کا واقعہ، ایک جو ہے نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو گھوڑے ووڑے رکھے ہوئے تھے نا وہاں آیا، 3 جگہ آیا یہ ایگزیکٹ یہی آیت آپ کو ملے گی سورہ طٰہٰ کی 121، بالکل یہی ہے آدم ابلیس کا واقعہ، اور یہی الفاظ بھی یہی ہیں، الفاظ بھی وہاں سورہ طٰہٰ میں یہی ہیں کہ وَاتَّفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، 2 تو یہ ہو گئے، تیسرا جو ہے وہ سورہ صاد کی آیت 33، سورہ صاد کی آیت 33 پڑھے، یہ پڑھے 38 جو ہے نا سورہ صاد ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے، فَاتَّفِقَ، مسحن ہاتھ پھیرنا ہے، بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، سوق پنڈلی کو کہتے ہیں، اناق گردن کو کہتے ہیں، ہاں یعنی اس سے پہلے ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ردوہا، واپس لاؤ میرے گھوڑوں کو، علیہ میری طرف، گھوڑے نا واپس آ گئے گھوڑے، ہے سورہ صاد کی آیت ہے یہ 33 نمبر، گھوڑے آ گئے تو انہوں نے پیار سے اس کی گردن اور اس پر مسا، تو فَاتَّفِقَ کرنے لگے مسحن، مسا ہاتھ پھیرنا، بِالسُّوقِ ان کی پنڈلیوں پر، وَالْأَعْنَاقِ اور ان کے گردن پر، گھوڑوں کے نا، یہ اس میں سورہ صاد کی آیت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، ہاں یہ ایک وہاں پر ہے، اور 2 جگہ جو ہے نا تفریقہ کا لفظ یہ آدم اور ابلیس کے واقعے میں ہی آیا ہے، اسی طرح ہے وَاتَّفِقَ، کرنے لگے، کیا کرنے لگے، یخصفان، یخصفان کا مطلب ہوتا ہے چپکانا، خصفہ، خاص صاد فا، چپکانا ہے، یہ پورے قرآن میں 2 دفعہ، اور دونوں ابلیس اور آدم کے واقعے میں ہی ہیں، دوسرا وہی سورہ طٰہٰ میں ہی ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت بھی یہی ہے کہ فَأَكَلَ مِنْهَا، دونوں نے کھا لیا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، وَاتَّفِقَ يَخْصِفَانِ، سورہ طٰہٰ یہی الفاظ ہیں سورہ طٰہٰ کی 121 میں، عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ہاں جنت کے پتوں سے وہ ڈھانپنے لگے، اللہ اکبر، یہی وہ لفظ ہے، بس وہی ہے 2 لفظ پورے، تو یخصفان ہے، یخصفان چپکانا، ڈھکنا شرمگاہوں کو، ہے نا جی، من ورق الجنہ، ورق پتے، جنہ جنت کے پتوں سے، دیکھیے اس کا مطلب ہے بالکل